اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، ہمارے عادات ہمارے مستقبل پہ کیا اثرات ڈال سکتے ہیں؟ دیکھو بیٹا، آپ کے عادات آپ کے فیوچر کی نشاندہی کرتی ہے۔ اگر آپ کے عادات اچھے ہیں تو یقیناً آپ کی فیوچر اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، ہمارے عادات ہمارے مستقبل پہ کیا اثرات ڈال سکتے ہیں؟ دیکھو بیٹا، آپ کے عادات آپ کے فیوچر کی نشاندہی کرتی ہے۔ اگر آپ کے عادات اچھے ہیں تو یقیناً آپ کی فیوچر اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے عادات برے ہیں تو یہ آپ کی فیوچر کو بھی برباد کر دے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے عادات برے ہیں تو یہ آپ کی فیوچر کو بھی برباد کر دے گی، کیونکہ زندگی میں کامیابی اور ناکامی کبھی بھی حادثاتی طور پر نہیں آتی، بلکہ یہ ہمارے چوائسز اور حالات کو رسپونڈ کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تو قابل اجمیری صاحب نے فرمایا ہے، وقت کرتا ہے پرورش برسو، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آپ زندگی میں ہمیشہ برے چوائسز اور برے ہیبٹس کو اپناتے ہیں، زندگی تو ضرور برباد ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک بچہ غلط لوگوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی دوستی کی جو چوائسز ہے وہ غلط ہے، جس کی وجہ سے اس کے عادات بھی غلط بنیں گے۔ تو ایک نہ ایک دن یہ بچہ بھی اسی طرح بن جائے گا جس طرح کے دوستوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر بھی برے عادات آ جائیں گے اور اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بچہ اچھے اور نیک دوستوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس بچے کے عادات بھی اچھے بنیں گے، کیونکہ اس کی دوستی کی چوائسز ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے اس کے ہیبٹس بھی ٹھیک بنیں گے اور اس کی زندگی اچھی بنے گی۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سوات سے کراچی کی بس میں بیٹھے ہیں اور آپ پہنچ جائے اسلام آباد، بلکہ آپ وہاں پہنچیں گے جس جگہ کے بس میں آپ بیٹھے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ کے اندر اچھے عادات ہیں تو انشاءاللہ آپ کی مستقبل بھی اچھی ہوگی، اور خدا نہ خواستہ آپ کے اندر عادات برے ہیں تو مستقبل بھی برباد ہوگی۔ سر، آپ کے لیکچر سننے سے پہلے اگر کسی بچے نے غلط دوستوں سے دوستی کر لی تو اب کیا کرے؟ دیکھو میرے پیارے بیٹے، اب دو چوائسز ہیں ان کے پاس۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزارے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو تو وہ اپنے ان غلط دوستوں کے ساتھ اچھی طریقے سے تعلقات کو ختم کر دے، اور اگر وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کرنا چاہتا ہے تو پھر ان غلط دوستوں سے دوستی قائم رکھے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ غلط دوستوں کے ساتھ دوستی قائم رکھنے والے قیامت کے دن افسوس کریں گے، لیکن اس وقت پھر ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اور وہ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے بربادی، کاش کہ ہم فلاں شخص کے ساتھ دوستی نہ کر لیتے، لیکن اس وقت کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو اسی وجہ سے اب ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ اگر غلط لوگوں کے ساتھ کسی کی دوستی ہے تو ان کے ساتھ اچھی طریقے سے اپنے تعلقات کو ختم کر دے اور نیک اور اچھے لوگوں کے ساتھ اپنی دوستی قائم رکھے۔ سر، اگر دوستی ختم کرنا چاہوں اور وہ غلط دوست مجھے نہ چھوڑے تو کیا کروں؟ ماشاءاللہ پیارے بیٹے، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھو میرے پیارے، آپ اپنے پیرنٹس کو پوری صورتحال سے آگاہ کر دے کہ میں اپنی فیوچر کو برباد نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ان غلط دوستوں سے میں دوستی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کے پیرنٹس ان کے پیرنٹس کو سمجھائیں گے کہ میرا بیٹا اپنے ویژن اور پرپس پہ فوکس کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ آپ کے بچوں کے ساتھ مزید دوستی قائم رکھے۔ سر، اگر ان کے پیرنٹس نہ مانے تو؟ شاباش بیٹا، بہت زبردست سوال کیا آپ نے۔ دیکھو، تو پھر اپنے پیرنٹس کو آپ راضی کر لیں کہ ہم اس گاؤں یا شہر کو چھوڑ کر دوسرے گاؤں یا شہر چلے جائیں گے، اور پھر وہاں احتیاط کے ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ پھر آپ دوستی کرنا شروع کر دیں۔ دیکھو میرے پیارے بیٹے، میں نے اپنی زندگی میں ان بچوں کو بگڑتے ہوئے دیکھا ہے جن کے والد صاحب بیرون ملک جاب کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے حلال پیسہ کماتے ہیں اور وہاں سے بیچتے ہیں، اور یہاں بیٹے فضول دوستوں کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں، اپنے والد صاحب کا پیسہ بھی ضائع کر لیتے ہیں اور کبھی کبھی تو اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور پھر ان بچوں کا والد صاحب
اپنی بیوی پہ غصہ نکالتے ہیں کہ میں تو بیرون ملک ان بچوں کے لیے گیا تھا، آپ نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی، تو آپ سوچ لیجئے گا کہ بیچاری ماں اپنے گھر کے اندر رہ کر بچوں کے باہر گلی اور محلے میں چیک اینڈ بیلنس کیسے رکھے؟ تو پھر میاں بیوی کے تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں اور بچے بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اس سے بہتر نہیں کہ دوسری جگہ شفٹ ہو جائے اور ہجرت کر لے تاکہ بچوں کی زندگی بھی برباد نہ ہو اور میاں بیوی کے تعلقات بھی اچھے رہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں۔ ایک بندہ 5 مرلے کا گھر بیچ رہا تھا، تو اس نے اس کا پرائس ڈبل رکھا تھا۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ دیکھو بھائی، آپ تو اس گھر کا ڈبل پرائس مانگ رہے ہیں۔ تو اس نے جواب میں کہا، دیکھو ایک پرائس تو گھر کا ہے اور ایک پرائس میرے پڑوسیوں کا ہے، کیونکہ میرے پڑوسی بہت اچھے لوگ ہیں اور انہی کی وجہ سے میرے بچوں کے اخلاق بھی اچھے ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے آج میرے بچے سکسیسفل زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کے پڑوسی، آپ کے ہمسایہ اور آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ اچھے ہوں گے تو آپ کے عادات بھی اچھے بنیں گے اور انشاءاللہ آپ کی فیوچر بھی اچھی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔